الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهینا صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، میں آج آپ کے سامنے اللہ کو تکلیف دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 50 میں کہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ تکلیف کے کئی معنی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینے کا جو مطلب ہے، ایک تو ہے کہ حکم رسول کی مخالفت کرنا، لیکن یہاں کا ایک جو باریک نقطہ ہے جو تفسیر ابن کثیر میں بھی آپ دیکھیں گے، اس ضمن میں چند باتیں میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو تکلیف دینے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ زمانے کو گالی دینا، جیسے کہ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ زمانے کو گالی دینا۔ انسان زمانے کو کیسے گالی دیتا ہے؟ یعنی زمانے کو یہ کہنا ہے کہ فلاں دن اچھا نہیں، فلاں مہینہ اچھا نہیں، تو لہٰذا ایسا کہنے سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے۔ جیسا کہ زمانے کو بنایا اللہ تعالیٰ، دن رات کو بنایا اللہ تعالیٰ، یعنی بیدی الامر یقلب اللیل والنہار، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ زمانے کو گالی دینا گویا اللہ تعالیٰ کو تکلیف دینے کے برابر ہے۔ ایک دوسری بات ہے کہ حدیث قدسی میں بھی آتا ہے کہ میں بیمار تھا تو میری عیادت نہیں کیا، میں فلاں بھوکا تھا، یعنی بندوں کو تکلیف دینا بھی اس میں اللہ تعالیٰ کو تکلیف دینے میں شمار ہوتا ہے۔ ایک تیسرا نوعیت ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کو تکلیف دینے کا معنی، جو اہم نقطہ ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ مومن بندے کو تکلیف دینا، مومن بندے کو تکلیف دینا گویا اللہ تعالیٰ کو تکلیف دینے کے برابر ہے۔ تو لہٰذا مومن بندے کو تکلیف دینا اللہ تعالیٰ کو تکلیف دینے کے برابر ہے۔ مومن بندے کی حیثیت و مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنی اہم ہے۔ دیکھیے، کوئی انسان کسی انسان کے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں، دیکھیے اس آیت کریمہ بھی دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا۔ تو بہرحال ایک مسلمان کا تعارف اور ایک مومن کا ڈیفینیشن بھی اس طرح سے کیا گیا کہ مسلمان جو ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، یعنی مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسرا مسلمان، دوسرا بھائی، اپنا بھائی جو ہے اس کی ایذا رسانی سے، تکلیف سے بچا رہے، وہ صحیح معنوں میں مسلمان۔ یعنی مسلمان جہاں پر ہے اس کے محلے والے، اس کے رشتہ دار، اس کے گھر والے، اس کے گاؤں والے اس کی تکلیف سے محفوظ رہے، وہی مسلمان ہے۔ مسلمان ہے دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا، رشتہ داروں کو تکلیف پہنچا رہا اور پڑوس میں تکلیف پہنچا رہا، وہ اس کا مسلمان ڈیفینیشن نہیں ہے مسلمان کا۔ اور دیکھیے یہاں پر مومن کا تعارف، مومن کا ڈیفینیشن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے المؤمن من امن الناس ببائقہ، یعنی مومن وہ ہے جس سے اس کے اطراف و اکناف کے لوگ محفوظ رہیں اس کی ایذا رسانی سے، اس کے تکلیف پہنچانے سے۔ اور دیکھیے مومن کا ڈیفینیشن بھی اس طرح سے ہے، مسلمان کا ڈیفینیشن بھی اس طرح سے کیا گیا۔ اور دیکھیے تکلیف ہم کس طرح دیتے ہیں، ہم جانتے ہی نہیں، ہم ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں۔ دیکھیں تکلیف دینے کے کئی پہلو ہیں۔ زبان سے ہم تکلیف پہنچاتے ہیں اپنے بھائی کو، اپنے مسلمان بھائی کو، ایک انسان کو زبان سے ہم تکلیف پہنچاتے ہیں، وعدہ خلافی سے ہم تکلیف پہنچاتے ہیں، جھوٹ بول کر ہم تکلیف پہنچاتے ہیں، غیبت کہہ کر ہم تکلیف پہنچاتے ہیں، گالی دے کر تکلیف پہنچاتے ہیں، تانا دے کر ہم تکلیف پہنچاتے ہیں، خیانت، بے ایمانی، غداری اور ہمارے رویے سے، ہمارے ایٹیٹیوڈ سے، ہمارے کردار سے ہم تکلیف پہنچاتے ہیں، ہماری بدسلوکی سے اسے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ تمام تکلیف کے زمرے میں آتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں صرف زبان سے تکلیف، زبان سے کچھ بول دیا وہ تکلیف، ہمارے رویہ، ہماری خیانت، ہماری بے ایمانی، ہمارے بدسلوکی سے بھی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ لہذا مسلمان وہ ہے جو اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، وہی حقیقی معنوں میں مسلمان ہے۔ اور دیکھیے اب یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، وہ آدمی ہرگز مومن نہیں ہو سکتا، وہ آدمی ہرگز مومن نہیں ہو سکتا۔ 3 مرتبہ کہا آپ نے۔ تو صحابہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، قیلا من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون جو مومن نہیں ہے؟ مومن نہیں، آپ 3 مرتبہ کہہ رہے ہیں کون مومن نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الذی لا یامن جارہ، کہ وہ آدمی مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کی ایذا رسانی سے محفوظ نہ ہو۔ یعنی پڑوسی کو تکلیف دینے والا ہرگز مومن نہیں ہو سکتا۔ اطراف و اکناف میں جو لوگ بستے ہیں ان کو تکلیف پہنچانے والا ہرگز مومن نہیں ہو سکتا۔ وہ شخص جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے، وہ اگر صف اول کا نمازی ہی کیوں نہ ہو، بڑا عبادت گزار ہی کیوں نہ ہو،
اور زہد و تقوی میں نمبر 1 مقام پر ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کا پڑوسی کو اس کے ذریعے سے تکلیف پہنچتی ہے، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب نہیں ہو سکتا۔ صف اول کا نمازی ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ دوسروں کو تکلیف دیتا ہے تو عمل بیکار، ضائع اس کا عمل۔ دیکھیے 2 عورتیں کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک عورت فرائض انجام دیتی تھی، فرائض تھے، فرض نماز وغیرہ فرائض انجام دے لیتی تھی، اور جو ہے چھوٹا موٹا صدقہ کر لیتی تھی، اور جو اس کے پڑوسی اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتی تھی۔ اور ایک دوسری عورت تھی قیام اللیل، رات بھر نماز اور دن بھر روزہ، تصوم النہار، دن بھر روزہ رکھتی تھی، اور نماز ہی نماز، روزہ ہی روزہ، اور اس کے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک نے کیا کہا آپ جانتے ہیں؟ آپ نے کہا لا خیر فیہا، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، یہ عورت جہنم میں جائے گی، ہی فی النار، یہ عورت جہنم میں جائے گی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حقوق العباد کتنے اہم ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا، تکلیف دینے کے سبب صدقے باطل ہو جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اذا کا مطلب تکلیف پہنچانا۔ اگر تم تکلیف ایک دوسرے کو، یہ جو نوعیت میں نے پیش کیا، تکلیف پہنچاتے ہیں تو صدقے باطل ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مومن ایسا رہے، عبداللہ بن عمر کی حدیث آتی ہے کہ مومن کھجور کے درخت سے تشبیہ دی گئی، یعنی کھجور کا جو درخت ہے، ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ اس کا ہر ایک حصہ انسان کو کام آتا ہے۔ تو مومن بندہ اپنے ہر لحاظ سے، اپنے ہر زاویے سے انسان کا ہمدرد ہونا چاہیے، بھلائی چاہنے والا ہونا چاہیے، نہ کہ برائی چاہنے والا، نہ کہ اس کو تکلیف دینے والا۔ آج یہی اخلاق شہادت کے جو عملی کردار ہیں، شہادت کے جو 2 قسمیں، قولی اور عملی، یعنی قول سے تو ہم شہادت توحید کا پیغام دیتے ہیں، لیکن ایک جو عملی ہے عملی کردار، یہ آج ضرورت ہے۔ آج ہندوستان کی سرزمین میں ہم عملی کردار سے اسلام کی شہادت کو ہم برادران وطن تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کسی بھی مسلمان کو تکلیف دینے سے، اپنی ذات سے اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔